مرحوم محترم المقام عزت پاک مفتی سید عظمت علی شاہ صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ محترم جناب مفتی سید عظمت علی شاہ صاحب مدظ اللہ العالی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله العظيم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بسر ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد حمد و صلاۃ و سلام کے بعد مجھ سے قبل شہر حیدرآباد کے معروف عالم دین مفتی اعظم سندھ و بلوچستان و محامد علامہ ابو حماد مفتی احمد میاں برکاتی شیخ الحدیث و تفسیر دارالعلوم احسن البرکات اپنی فصاحت و بلاغت کے ساتھ ہمیں سخی کے بارے میں ان کے حالات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا فیض جاری ساری فرمائے اور حضرت کی عمر میں علم میں برکتیں عطا فرمائے اور جو ہم نے کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
وقت بہت مختصر ہے۔ قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے، پڑھی گئی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ خبردار، بے شک اللہ کے ولی ان پر نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مراد ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ صاحب ایمان ہیں، صاحب تقوی ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت میں جو مفہوم بیان کیا گیا، قاعدہ تو یہ ہے، پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے، پھر اس کی درجات، اس کی محامد اور علو مرتبت، احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ مگر یہاں ایسا نہیں ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے تعریف نہیں کی، بلکہ پہلے اللہ کے ولیوں کی درجات، علو درجات، ان کے مرتبہ، ان کے محامد کا بیان فرمایا، اور اس کے بعد پھر تعریف کی۔ مانا بے شک خبردار اولیاء اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے ولی وہ ہیں کہ لا خوف علیہم، نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ یہ تعریف نہیں ہے، یہ ان کے اوصاف ہیں، محامد ہیں، علو مرتبہ ہے۔ تعریف کیا ہے وہ بعد میں بیان کی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کا ولی وہ ہے جو صاحب ایمان ہے، صاحب عقیدہ ہے اور صاحب تقوی ہے، وہ اللہ کا ولی ہے۔ تو یہ ترتیب بدلنے کی حکمت کیا تھی؟ بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب اس لیے بدلی، اپنے دوستوں کا پہلے ذکر اس لیے فرمایا، ان کے محامد کا، ان کے درجات کا، کہ لوگوں کے کان کھڑے ہو جائیں کہ کائنات میں یہ کون سی ہستیاں ہیں، یہ کون لوگ ہیں جنہیں نہ کوئی دنیا کا خوف ہے، نہ کوئی غم ہے، کوئی بے خبر ہے، کسی چیز کا غم و خوف نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں دنیا میں ہر آدمی کو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو، خوف تو ہوتا ہے، غم بھی ہوتا ہے نا، ہر آدمی کو غم ہے۔ یہ کون سی جماعت ہے جن پر خوف کا نام و نشان نہیں ہے، غم نہیں ہے، خوف نہیں ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کہ ان کے کان کھڑے ہو جائیں اور دل جمعی سے، ٹھنڈے دل سے ان کی باتوں کو سماعت کریں۔ یہ کون ہستیاں ہیں؟ ہم سنے تو صحیح کہ ساری دنیا کو خوف ہے، حاکم کو خوف ہے، بادشاہ کو خوف ہے، سب کو خوف ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ترتیب تبدیل فرمائی، پہلے تعریف بیان نہیں کی، پہلے ان کے محامد اور علو مرتبہ درجات کو بیان فرمایا، اور پھر دیکھیے فرمایا الا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ۔ یہ کلمہ اس لیے کہا جاتا ہے تاکہ سننے والے غفلت سے یہ بات نہیں سنیں، اور یہ بات بھی واضح ہو جائے کہ یہ کسی معمولی آدمی کو ذکر نہیں ہے کہ آپ کان سنیں اور کان نکال دیں، بلکہ یہ اللہ کے وہ محبوب اور پسندیدہ بندے ہیں جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تاکیدی الفاظ فرمائے تاکہ سننے والوں کے کان کھڑے ہو جائیں اور وہ ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ اب سوال یہ ہے کہ خوف کیوں نہیں ہوتا ہے؟ وہ انسان تو ہے نا، انسان کو تو خوف ہوتا ہے، یہ کیوں انسان نہیں ہے؟ انسان ہے، پھر خوف کیوں نہیں ہوتا؟ غم کیوں نہیں ہوتا؟ ہر آدمی کو غم ہے، ہر آدمی کو خوف ہے۔ بات یہ ہے غم اور خوف اس لیے نہیں ہوتا، ڈرتے اس لیے نہیں ہیں۔ قاعدہ یہ ہے جو ڈرتا نہیں ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے، جو ڈرتا نہیں ہے اس کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن جس کے دل میں خوف و خشیت الہی بیٹھی ہوئی ہے وہ اس ہستی پاک کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی موسلا دھار بارش ایسی ہوتی ہے کہ اس کے ذہن سے، اس کے دل سے غم و خوف کو نکال دیا جاتا ہے، اور یہ موسلا دھار بارش کے اثرات کے انعامات اور اس کا نتیجہ ان پر ہی نہیں ہوتا، ان پر تو غم خوف ہے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے ڈرنے کا حق ادا کر دیا۔ خوف خشیت الہی ہر وقت میں سما رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں سے خوف و خشیت کو ہٹا دیا۔ لیکن ایک کمال یہ ہے یہ موسلا دھار بارش ایسی ہوتی ہے کہ جو ان کے قریب ہوتا ہے اس سے بھی خوف و خشیت کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ ان سے قریب ہونا یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، تو ان سے قریب ہوا یہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔
تو جو لوگ ان کے قریب ہوتے ہیں، ان سے متعلق ہوتے ہیں، رب کائنات خوف و خشیت کو ان کے دل سے بھی ختم کر دیتا ہے۔ یہ ان کی برکتیں ہیں، اللہ کی رحمت جن پر نازل ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے، مرتب ہوتا ہے کہ یہ تو ہے ہی بے خوف، ان کو خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کسی کا ڈر نہیں ہے، لیکن جو ان سے متعلق ہو جاتے ہیں، جو ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ رب الکائنات اس سے کوئی خوف و خشیت کو اٹھا دیتا ہے۔ مشہور بات ہے، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بکریاں اور شیر ایک ہی پگھٹ میں ایک ہی پیاؤ پر، اب ویسے یہ تو بتائیے، یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا ہمارے کہ شیر اور بکری کا جوڑ ایک ساتھ ہے، ایک ساتھ پانی پی رہے ہیں، ایک ساتھ کھا، نہیں ڈر رہے ہیں، جب حملہ کر رہا ہے، نہیں خوفزدہ ہو رہی ہیں۔ تو آپ کی بکریوں نے شیر سے کب سے دوستی کر لی؟ آپ نے فرمایا جب سے رابعہ نے اللہ سے دوستی کر لی ہے، بکریوں نے شیر سے دوستی کر لی۔ دیکھیں مطلب اللہ کے نیک بندوں کو خوف و خشیت تو نہیں ہوتا، لیکن جو متعلقات ہیں، بکری متعلقات ہیں نا، جو قریب رہتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بکری کے دل سے بھی شیر کا خوف ختم کر دی، بے خوف ہو کر، نڈر ہو کر اس کے ساتھ پانی پی رہی ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو بات یہ ہے، اللہ والے وہ ہوتے ہیں جو بے خوف ہوتے ہیں، نہ ان کو غم ہوتا ہے نہ فکر ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بات یہ ہے کہ منصب ولایت ہے کیا؟ دیکھیے دنیا انسانیت میں ایک ہے منصب نبوت، منصب رسالت، اور دوسرا ہے منصب ولایت۔ منصب نبوت اور رسالت نام ہے اعلان کا، اظہار کا، اقرار کا، اور منصب ولایت یہ اظہار کا نام نہیں ہے، اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ نام ہے اخفاء کا۔ اللہ کا کوئی نبی، آپ اس سے کہیں جب اللہ کے آپ نبی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، وہ قریب بندے ہیں، مصطفی ہیں، اللہ آپ کی دعا کو سنتا ہے، ہمارے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ تعالیٰ ہماری مشکلات کو حل فرما دے، آپ اللہ کے قریب ہیں۔ اللہ کا نبی یہ نہیں کہہ سکتا نہیں نہیں ایسی بات مت کہو، میں نبی نہیں ہوں، میں تو عام بندہ ہوں، انسان ہوں، نبی نہیں ہوں، رسول نہیں ہوں، یہ کبھی نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ وہ کہے گا، وہ کیا کروائے گا کہ ہاں میری نبوت کو تسلیم کرو، میں اللہ کا نبی ہوں، میری رسالت کو مانو، اس لیے کہ نبوت نام بھی اقرار کا ہے، اظہار لینے کا ہے، اقرار لینے کا۔ تو اللہ کا نبی کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن ولی اپنی ولایت کو چھپاتا ہے، کبھی اعلان نہیں کرتا، اور جو لوگ اعلان کرتے ہیں ان سے بھی فرماتے ہیں اعلان نہیں کرو، اعلان کرنا اچھی بات نہیں ہے، چھپاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کا ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے کپڑے کو، گندگی کپڑے کو چھپاتی ہے نا، ایسے چھپا کے رکھتا ہے۔ کیونکہ منصب نبوت جو ہے یہ نام ہے اخفاء کا، اعلان کا نام نہیں ہے، اظہار کا نام نہیں ہے، اقرار کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اخفاء پوشیدگی کا نام ہے، چھپاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بہت بڑی غلطی سمجھ لی، کہنے لگے جی نہیں نہیں، ولی تو وہ ہے جو کرامت دکھا دے، صاحب کرامت وہ ولی ہے، تو صاحب کرامت نہیں، یہ ولی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ولایت کا معیار کرامت نہیں ہے، مگر جس میں یہ آیا کہ جب تم کسی بندے کو دیکھو ہوا میں اڑتا ہے، پانی میں چلتا ہے، اور میری سنت میں سے کوئی سنت طرح کرتا ہے تو جوتوں سے تواضع کرو، اس کو ولی مت مانو، یہ ولایت کی دلیل نہیں ہے، اور یہ ولایت کا معیار نہیں ہے۔ ولایت کا معیار اتباع سنت ہے، کتاب و سنت کی متبع ہے، وہ ولی ہے، وہ ولی نہیں ہے جو کرامت دکھا دے، شعبہ بازی کر کے دکھا دے آپ کو، ولی نہیں ہے۔ جتنے بھی اللہ کے مسلمہ بزرگ ہیں وہ شعبہ بازی نہیں دکھاتے تھے، کرامت و اعلان نہیں کرتے تھے، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، ایسا نہیں کرتے تھے۔ دیکھیں کتابوں میں ملتا ہے ایک شخص حضرت
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا، بہت دور سے آیا سفر کرتا ہوا، اور رہتا رہا دیکھتا رہا، تقریباً 20 سال سے زائد کیسے گزر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا حضرت مجھے اجازت دے دیجئے، میں ایک مقصد لے کے آیا تھا، مقصد پورا نہیں ہوا تو میں اجازت چاہتا ہوں۔ بھائی کیا مقصد تھا، کیوں آئے تھے، کوئی وضاحت تو کرو، تفصیل تو بتاؤ۔ کہیں میرا مقصد صرف یہ تھا کہ میں کوئی کرامت دیکھتا تو میں جھک جاتا، مرید ہو جاتا، لیکن مجھے اتنا عرصہ ہو گیا آج تک میں کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ اب میں چاہتا ہوں میرے آرزو، دل کی آرزو جو ہے وہ ٹھنڈی ہو گئی، ختم ہو گئی، کوئی دوسرا استانہ دیکھوں جہاں صاحب کرامت بزرگ ہو تو اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ دوں۔ آپ مسکرائے فرمایا ہاں آپ صحیح کہتے ہو، آپ نے مجھے ہوا میں اڑتا ہوا نہیں دیکھا، ہوا میں اڑتا ہوا دیکھ لیتے تو آپ مجھے بلی تسلیم کر لیتے۔ جی ہاں، آپ نے سطح دریا پر نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اگر دیکھ لیتے تو آپ بلی سمجھتے کہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا یہ معیار ولایت نہیں ہے، مجھے یہ بتاؤ آپ 20 سال 25 سال میرے پاس رہے، میرا کوئی عمل، میرا کوئی قول کتاب و سنت کے خلاف دیکھا، شریعت کے خلاف دیکھا؟ کہ شریعت کے خلاف تو نہیں دیکھا، آپ کا ہر عمل، آپ کا ہر قول، اٹھنا بیٹھنا کتاب و سنت کے مطابق ہے، تو یہی تو معیار ولایت ہے۔ تو آپ نے معیار ولایت کرامت کو سمجھ لیا، کرامت معیار ولایت نہیں ہے، معیار ولایت اتباع سنت ہے، کتاب و سنت ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، یہی ولایت کی دلیل ہے، یہی معیار ہے، کرامت معیار ولایت نہیں ہے۔ لوگ اس بڑی غلطی میں اٹک گئے، پھنس گئے کہ جناب آدمی کو کوئی ایسے شبد بات ہوتے ہیں ہم تو ان کے مرید ہوں گے جو کرامت دیکھ رہے ہیں۔ کیا کرامت دیکھے گا؟ یہ مسلمہ بزرگ ہیں، ان کی شریعت بھی پابند ہیں، ایک ایک حکم شریعت کے مطابق چلتے ہیں، ان کا اٹھنا دیکھو، اٹھنا بیٹھنا کا دیکھو، ان کا چلنا دیکھو، ان کا سونا دیکھو، جاگنا دیکھو، کھانا پینا دیکھو، کتاب و سنت کے مطابق ہے، یہی تو معیار ولایت ہے۔ لوگوں نے اس کو غلط سمجھ لیا۔ بات یہ ہے ولایت جو ہے، منصب ولایت، یہ رنگین کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، یہ عقل میں سمانے والی چیز نہیں ہے، یہ کھوپڑی میں آ جانے والی چیز نہیں ہے۔ ولایت یہ نام ہے دل کی صفائی کا۔ لوگ دل بندی میں لگے رہتے ہیں، اللہ کے نیک ولی دل بنانے میں لگے رہتے ہیں۔ اصل چیز ہے دل کی صفائی۔ جتنے یہ اولیاء اللہ گزرے ہیں انہوں نے اپنے دلوں کو صاف کیا، اور جو ان کی خانقاہ اور درسگاہ کا یہ فرق ہے۔ درسگاہ میں پڑھایا جاتا ہے، خانقاہ میں پلایا جاتا ہے۔ درسگاہ میں عقل کی شکل ہوتی ہے، عقل کو مانا جاتا ہے، ظاہری عالم عقل کی صفائی کرتا ہے اور باطنی عالم دل کی صفائی کرتا ہے۔ اور فرق ایک یہ بھی ہے کہ یہاں پڑھایا جاتا ہے، یہاں پلایا جاتا ہے۔ یہاں اگر درسگاہ میں کوئی دیوانہ آئے تو اس کو دانا بنایا جاتا ہے، اور خانقاہ میں اگر کوئی دانا آئے تو اس کو دیوانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ لیکن ولایت اور طریقت یہ ہے دل کی صفائی کرنا۔ اگر جس حدیث میں ارشاد فرمایا ان فی جسد الانسان مضغۃ، انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک ٹکڑا ہے، صلاۃ الکل کلہ، اگر وہ صحیح ہے تو سارا بدن درست ہے، اگر وہ غلط ہو گیا سارا بدن خراب ہو گیا۔ تو معیار ولایت جو ہے وہ کتاب و سنت کی پابندی کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم سب کو ولیوں کی پہچان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی بات اور سناتا ہوں آپ کو۔ ایک شخص آ گیا حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس نے دیکھا بڑے ٹھاٹ باٹ ہیں، قیمتی گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، سونے کے کھوٹے بندھے ہوئے ہیں۔ دیکھا یہ بادشاہ ہیں، یہ فقیر ہیں، یہ ولی ہیں؟ کیسے ولی ہیں؟ قیمتی گھوڑے، ریشمی ڈوریاں،
سونے کے کھوٹے. اس کے دل میں یہ خیال آ گیا. پھر بیٹھ گئے, مہمان بیٹھ گئے, کھانا لگ گیا, کھانا کھانے لگے. اس نے یہ کہا کھانا کھاتے کھاتے, میں حرمین شریفین جانا چاہتا ہوں, مدینہ طیبہ جانا چاہتا ہوں, کعبہ شریف کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. کھانا کھا چکے تو معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ پکڑا اور چل دیے میدان کی طرف. آدھے گھنٹے چلے, 2-3 میل چلے. پوچھا حضرت کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کہیں تم نے تو کہا تھا کہ مجھے کعبہ شریف جانا ہے, حرمین شریف جانا ہے, تو آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا. کہ حضرت وہ میرا چھڑ اور میرا کمبل وہ تو گھر پہ رہ گیا, آپ کو اس کو لینے دیں میرے کو. کہیں گے اچھا تمہارے دل میں ابھی چھڑ بیٹھا ہوا ہے, کمبل بس بات تمہارے دل میں. تم جب آئے تھے تم نے یہ دیکھا یہ کیسا اللہ کا ولی ہے, یہ بادشاہ ہے, اس کے سونے کے کھوٹے گڑے ہوئے, قیمتی گھوڑے بنے ہوئے, اور ریشمی چادر قیمتی ڈوری بنی ہوئی ہے. تو وہ سونے کے کھوٹے اور ریشمی چادر زمین کے اندر گڑے ہوئے ہیں, اور میرا دل جو ہے وہ یاد الہی سے بسا ہوا ہے. یہی فرق ہے. تمہارے دل میں وہ چھڑ بیٹھا ہوا ہے, وہ کمبل بیٹھا ہوا ہے, اور ہمارے دل میں اللہ کی یاد بیٹھی ہوئی ہے. جو سونے کے کھوٹے ہیں, گھوڑے ہیں, وہ سب زمین پہ گڑے ہوئے ہیں. یہ مجھے نصیحت کرنی تھی آپ کو. دیکھیے یہ ہے اللہ کے ولی ہوتے ہیں, وہ سب اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں, اور ان کے دل یاد الہی سے معمور ہوتے ہیں. ان محفلوں میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ولیوں کی برکت سے ہمارے دلوں کو بھی منور فرما دے. سمجھے گا, یہ سارے برائی کی جڑ دل کا مسئلہ آتا ہے, ساری نیکی کی جڑ اسی دل میں تو آتا ہے. چوری کر لو, برا کام کر لو, آدمی کر لیتا ہے. دل میں آتا ہے توبہ کر لو, آدمی نیک بن جاتا ہے. تو یہ دل صاف ہونا چاہیے. اور یہ اللہ جو ہے نا یہ دل کی صفائی کرتے ہیں. علماء ظاہری عقل کی صفائی کرتے ہیں, اور یہ اللہ دل صحیح ہو گیا تو آپ کامیاب ہو گئے. ان محفلوں میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ ان بزرگوں کی برکت سے, سیدنا سخی عبد الوہاب شاہ جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی فیض و برکات سے ہمارے دلوں کو مصفح کر دے, منور کر دے, معمر کر دے, سجا دے اس کو اپنے پیارے محبوب محمد عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ماشاءاللہ حضرت علامہ سید مفتی